السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو اس مبارک رات میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے یہاں موقع عنایت فرمایا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ آج کا درس یا آج کی ہماری میٹنگ صدقۃ الفطر کے مسائل کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ صدقۃ الفطر کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ کے مسائل کیا ہیں۔ اسی کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر اس صدقہ کو کہتے ہیں جسے رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کی تکمیل کے بعد، مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اسی کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی فرضیت کا تعلق ہے، اس کی فرضیت پر علماء اسلام کا تقریباً اتفاق ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقۃ الفطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب پر فرض کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں چاہے کوئی غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر صدقۃ الفطر کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، صدقہ فطر نکالا کیوں جاتا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں، لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں۔ روزہ کی حالت میں روزہ دار سے کبھی جان بوجھ کر کے، کبھی انجان میں کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں یا زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے روزہ کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ یعنی انسان چاہ کر کے نہیں، جان کر کے نہیں کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھار کسی کے خلاف الٹی سیدھی بات نکل گئی یا کوئی حرکت ایسی ہو گئی۔ شریعت اسلامیہ نے بہت اچھا حل اس کا نکالا ہے کہ اگر ہم سے اس طرح سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور ہم فطرانہ نکال دیتے ہیں تو معاملہ خلاص، سب صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے، اور اسی کی تلافی کے لیے صدقہ فطر کو مشروع کیا گیا۔ لہٰذا ہمیں صدقہ فطر نکالنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طرح سے ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا تاکہ روزہ دار کا روزہ لغو اور فحش گوئی سے پاک ہو جائے۔ یہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نکل جاتی ہے، کبھی ہم کچھ بک جاتے ہیں، جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں نا تو ہمارا روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ عید کی اور اسی طرح سے اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ عید کی خوشی میں وہ فقراء مساکین
جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، جن کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے نہیں ہے، جب ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو اسی سے ان کے گھر میں روزی آ جاتی ہے، اور ان کے بچے بھی اس خوشی میں جو عید کی خوشی ہوتی ہے، عید کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا۔ ایک تو ہماری جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ہمارے روزے کو، اور دوسروں میں اس سے فقراء اور مساکین کی مدد ہو جاتی ہے تاکہ فقراء اور مساکین بھی خوشی سے عید کو منا لیں۔ صدقہ فطر اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کس پر واجب ہے۔ کیا ہر شخص پر واجب ہے؟ جیسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر ان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کے اوپر صدقہ فطر۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر غریب، آزاد اور غلام مسلمان پر صدقہ فطر فرض ہے۔ کوئی بھی ہو، چھوٹا بچہ پیٹ سے باہر ہوا، ولادت ہوئی، اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب فرض قرار دیا گیا۔ اب اس کے طرف سے صدقہ فطر ہمیں نکالنا ہے۔ جو بھی دنیا میں موجود ہے، جو بھی دنیا میں موجود ہے، کسی بھی حالت میں ہے، مسلمان ہے، اس کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ جس کے پاس یاد رکھیے گا، عید کے دن، جس کے پاس عید کے دن اپنے اہل و عیال کی خوراک سے زائد، عید کے دن جس دن آپ نے چاند دیکھا عید کا، اس دن اپنے اہل و عیال کے خوراک سے زائد اتنا غلہ موجود ہو جس سے وہ تمام اہل خانہ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے تو اس کو صدقہ فطر نکالنا۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ شخص جس کے پاس عید کے دن کھانا جو ہم پورے گھر مل کر کے کھائیں گے اس سے زائد اتنا غلہ موجود ہے کہ پورے گھر کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جا سکے تو اس کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی وہ گھر والے بھی صدقہ فطر نکالیں۔ مختلف دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے نا کہ اتنا مال ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنا چاندی ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا صدقہ فطر کے لیے یہ مقدار جس کو کہتے ہیں یہ مقدار شرط نہیں ہے، یا جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ نصاب شرط نہیں ہے کہ اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنی چاندی ہونی چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، تب سال بھر گزر جانا چاہیے، اس کے بعد اس پر زکوٰۃ یہ صدقہ فطر واجب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عید کی رات میں کھانا کھا لینے کے بعد سب کوئی آسودہ ہو گیا، اس کے بعد اتنا غلہ ہے کہ ہر شخص کی طرف سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ قیمت، نقد، کیش؟ اور عام طور پر سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر کے کتنے ریال ہوئے، صدقہ فطر ایک آدمی کا کتنا روپیہ بنتا ہے، ہم اس کو دے دیں، ہم چھٹی۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں بتلا دیجئے کتنا ریال ہوتا ہے، دے کر کے ہم چھٹی پا جائیں۔ یاد رکھیے گا، ابھی چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوں، آن لائن ہوں، یا ہندوستان یا نیپال یا عمان، کویت، کہیں سے بھی ہوں، یا سعودیہ سے ہوں، کہیں پر ابھی فجر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ کہیں پر ابھی فجر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا۔ کیا آپ فجر کی نماز اسی وقت ادا کریں گے اور یہ کہہ لیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر ہم سوتے ہیں 8 بجے 9 بجے تک؟ ایسا تو نہیں کہتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح سے صدقہ فطر یاد رکھیے گا یہ بھی ایک عبادت ہے، لہذا اس کا ٹائم بھی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا ٹائم بھی ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم طریقہ دیکھتے ہیں، یعنی کیا قیمت دے سکتے ہیں یا نہیں۔
صدقہ فطر حدیث میں صدقہ فطر کو مسکینوں اور فقراء کی خوراک کہا گیا ہے. خوراک حدیث میں کیا کہا گیا ہے صدقہ فطر کو؟ مسکینوں کی خوراک. مسکینوں کی خوراک کیا ہے؟ پیسہ ہے یا غلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے غلہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ خوراک سے تشبیہ دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسکینوں کی خوراک ہے، اس لیے صدقہ فطر اس غلہ سے دینا چاہیے جو عام طور پر لوگوں کی خوراک ہو. ہم مختلف ممالک کے لوگ اس وقت آن لائن ہیں. کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے، کوئی نیپال میں، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے. ہر جگہ تو ایک طرح سے نہیں ہے نا خوراک. ہر جگہ کھانے کی چیزیں الگ الگ ہیں. آپ کے یہاں اور جو اور دوسرے ملکوں سے آن لائن ہے وہ بھی یہ سن لیں، جہاں پر بھی ہیں، جہاں پر بھی ہوں آپ، خوراک کی جو چیزیں عام ہیں انہی میں سے ہمیں اسی غلہ میں سے جو عام طور پر کھائی پی جاتی ہیں چیزیں انہی میں سے صدقہ فطر ہمیں نکالنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا. کس سے سوال کیا گیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا نقد صدقہ فطر یعنی فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کیا فطرانہ نقد دیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ سنت رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے قیمت مقبول نہیں ہوگی. چونکہ سنت یہ نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ نقد دیا جائے، لہذا مجھے یقین ہے کہ یہ چیز، مجھے خوف ہے اس چیز کا کہ یہ فطرانہ قبول نہیں کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ فطرانہ صدقہ فطر کیا نکالنا چاہیے؟ غلہ نکالنا چاہیے، نہ کہ کیش دینا چاہیے. شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک فطرانہ غلہ ہی دینا راجح ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ ہی دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فطرانہ کے لیے ہمیں کیش نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا دینا چاہیے؟ غلہ دینا چاہیے. ہاں یہ دوسری بات ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص پیسہ جمع کرتا ہے اور وہ ایک کہتا ہے کہ ہم پیسے جمع کر کے اور غلہ خرید کر کے مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے، تو یہ آپ نے گویا کہ وکیل بنایا ہے. پیسہ آپ نے نہیں دیا، آپ نے ایک وکیل بنایا ہے، اور ایسا کرنا صحیح ہے. لیکن ایسی صورت میں کہ ڈائریکٹ ہم ڈائریکٹ کسی کو پیسہ دیں، کسی مسکین کو، فقیر کو، یہ صحیح نہیں ہے. صدقہ فطر کی مقدار جب یہ پتا چل گیا کہ پیسہ نہیں دینا ہے، ہمیں غلہ دینا ہے، تو یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ غلہ ہمیں کتنا دینا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ہر قسم کے غلہ یعنی جو، کھجور، پنیر اور کشمش سے ایک سا صدقہ فطر نکالتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. چونکہ اس وقت جو، کھجور، پنیر، کشمش یہی ساری چیزیں رائج تھیں، تو جو چیزیں اس وقت رائج تھیں اسی سے ایک سا نکالتے تھے. اب آپ کہیں گے ایک سا کیا ہوتا ہے؟ ایک سا یہ پیمانہ ہے ناپنے کا. ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ پھر کیا پھنسا دیے، سا سے لا کر کے مد پہ گرا دیے، تو مد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بات. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا نکالتے تھے اور ایک سا 4 مد کا ہوتا تھا. اور 4 مد آپ اگر کلو گرام میں دیکھیں گے تو 2.25 کلو سے لے کر کے 2.5 کلو گرام کے بیچ میں ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر چاول نکال رہے ہیں تو 2.5 کلو گرام ایک آدمی کی طرف سے نکال دیجئے، ہو گیا کام. کتنا نکال دیجئے؟ 2.5 کلو گرام. چونکہ 4 مد یا ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو سے لے کر کے 2.5 کلو گرام تک ہوتا ہے. لہذا آپ 2.5 کلو گرام ایک آدمی کی طرف سے نکال دیں. اگر 2 آدمی ہیں گھر میں تو آپ 5 کلو چاول نکال دیے، صدقہ فطر ادا ہو گیا آپ کا. اور اس طرح سے آپ حساب لگا لیں. صدقہ فطر کب ادا کیا جائے، یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ صدقہ فطر نکال دیے ہوں گے، کچھ لوگ نکال چکے ہوں گے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا
کہ صدقہ فطر بھی ایک عبادت ہے. عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ فجر کی نماز ہم ابھی نہیں پڑھیں گے, ہم انتظار کریں گے کہ جب فجر کی اذان ہوگی اس کے بعد ہم ادا کریں گے. اسی طرح سے یاد رکھیے صدقہ فطر کا بھی ایک وقت ہے. صدقہ فطر کا جو افضل وقت ہے وہ وقت کون سا ہے؟ عید کا چاند, شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے. یہ افضل وقت ہے, یہ افضل وقت ہے. لیکن جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے, صدقہ فطر ہم 28 رمضان 29 رمضان سے نکال سکتے ہیں. اور خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اس سال ہمیں 28 یا 29 رمضان کو نکال دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد لاک ڈاؤن ہو, آپ گھر سے اپنے نہ نکل پائیں, لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 28 رمضان یا 29 رمضان کو صدقہ فطر دن میں ہی نکال دیں تاکہ اس چیز سے ہم فارغ ہو جائیں اور 28 تاریخ سے ہم صدقہ فطر یا فطرانہ نکال سکتے ہیں. اس میں کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے. لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم 28 رمضان کے بعد ہی نکالیں, 28 رمضان سے پہلے صدقہ فطر نہ نکالیں. اب ایک آخری چیز, آپ کو یہ پتا چل گیا کہ صدقہ فطر ہمیں نکالنا ہے, غلہ نکالنا ہے, یہ بھی پتا چل گیا کہ کتنا نکالنا ہے, یعنی 2.5 کلو گرام نکالنا ہے, یہ بھی پتا چل گیا کہ کب نکالنا ہے, یعنی 28 رمضان سے لے کر کے عید کی نماز کے پہلے تک آپ کو نکالنا ہے. یہ ساری چیز. اب سوال یہ ہے کہ کس کو دیں گے آپ صدقہ فطر, دیں گے کس کو؟ یہ آخری چیز میں بتلا کر کے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ آپ صدقہ فطر دیں گے کس کو. صدقہ فطر یاد رکھیے گا, فطرانہ, دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے فطرانہ, جو عام لفظ ہے ہمارے بیچ میں. فطرانہ کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس سے پہلے ہمارا درس ہو چکا ہے اور ہمارا ویڈیو بھی جا چکا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون سے ہیں, زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون سے ہیں, اس کے بارے میں ہمارا ویڈیو بھی جا چکا ہے. تو فطرانہ کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. لیکن یہاں پر یاد رکھیں, چونکہ صدقہ فطر ہے یہ نا, فطرانہ ہے نا, میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ حدیث میں صدقہ فطر کو مسکینوں کی خوراک کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ مسکینوں کی خوراک. تو جب مسکینوں کی خوراک کہا گیا ہے, لہذا فطرانہ کے بارے میں یا زکوٰۃ الفطر کے بارے میں یا صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ سب ایک ہی چیز ہے. اس میں ان 8 لوگوں میں فقراء اور مساکین کو اولیت دی جائے گی, یعنی سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ فطر کو مسکینوں کی خوراک کہا گیا ہے, مسکینوں کی خوراک کہا گیا ہے. لہذا جو باقی 6 لوگ ہیں ان کو بعد میں دیکھا جائے گا, سب سے پہلے فقراء اور مسکین کو دیکھا جائے گا, انہی کو ترجیح دی جائے گی. اور علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن القیم, امام شوکانی, علامہ البانی وغیرہم, یہ سارے کے سارے اسی کے قائل ہیں کہ اگرچہ صدقۃ الفطر کے مستحق وہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, لیکن ان میں 2 لوگ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو اولیت حاصل ہے, ان کو ترجیح دی جائے گی. سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا, اس کے بعد ان کا خیال کیا جائے گا. یہ تھی چند باتیں صدقہ فطر کے بارے میں, صدقہ فطر کے بارے میں. اور انشاءاللہ تعالی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کل ہم عید کے بارے میں بتلائیں گے آپ کو کہ عید کے مسائل کیا ہیں اور کیسے ہم عید کی نماز ادا کریں گے. محترم حضرات و خواتین, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.